الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی وَإِذْ اور جب اس سے پہلے کیا محذوف ہوتا ہے اذکر اس وقت کو یاد کیجئے اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کیا پختہ وعدہ تھا اس وعدے کے اندر بڑی بڑی باتیں کیا تھی لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی یعنی توحید کا وعدہ لیا اور اللہ کے علاوہ باقی سب کی عبادت سے ان کو روکا گیا شرک سے روکا گیا اور سب سے اہم چیز توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو گویا کہ توحید کا وعدہ لیا اور شرک سے بچنے کا وعدہ لیا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے توحید کے بعد ایک افضل ترین عمل وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے بر الوالدین قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک بر الوالدین اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں جب ایک ترتیب بیان ہوتی ہے کئی چیزیں بیان ہوتی ہیں اس میں ایک چیز دوسری چیز کے بعد دوسری چیز پھر تیسری چیز پھر چوتھی چیز تو اس ترتیب کے اندر بھی بڑی حکمت بڑی علمیت ہوتی ہے بڑی گہرائی ہوتی ہے قرآن کریم کا ہر لفظ بڑی حکمت کے ساتھ پرویا ہوا ہے اتفاقاً ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نہیں آ جاتا ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ نہیں آ جاتا ایک ایک چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں بڑی بڑی گہرائیاں ہیں بڑی بڑی تدبر کرنے والی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا یہاں بھی اور قرآن کریم میں کئی اور مقام پر بھی پہلے میں آپ کے سامنے بعض وہ مقامات رکھ دیتا ہوں آپ کو کوئی مقام یاد ہو تو آپ میں سے کوئی بیان کرے سر اس کی ریفرنس نہیں یاد لیکن وہاں پہ بھی آتا ذکر سورت بتا دیجئے دیکھیے ہمیں نا قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے بہت اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کی دیگر آیات کے ساتھ ہم تشریح کریں یہ تفسیر کا ایک بہت بڑا اور بڑا اہم اصول ہے تو اس سے سر وہاں پہ جہاں وہ چیز جو ہے نا تو وہ ہمیں ایسے ریفرنس یا ایسی صورتیں ذہن میں ہونی چاہیے جی سورہ لقمان جی سر بالکل ٹھیک دونوں ہی ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا جی بالکل ٹھیک شاباش مس ام کلثوم آپ نے بھی مس افشین آپ نے بھی مس ام کلثوم نے ذکر کیا بڑھاپے کے ساتھ وہ ہے سورہ بنی اسرائیل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں آپ کے رب نے فیصلہ کیا
یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح مس افشین نے جو ذکر کیا سورہ لقمان، سورہ لقمان میں بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور 14 سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکمت عطا کی تھی۔ تو اب وہ حکمت کیا ہے؟ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ساتھ ہی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ تو یہاں توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، گویا کہ جس طرح بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدے لیے ہیں، تو جو ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم میں، تو جو گویا کہ اللہ نے ہم سے وعدے لیے اس امت سے، تو ان وعدوں میں یہ وعدہ بھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو سب اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام لے لیجئے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو تم آ جاؤ، تم سب آ جاؤ، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم کہ کیا حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، اللہ تشرکوا بہ شیئا یہ کہ تم شریک نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وعلی ھذا القیاس، بہت سارے قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کو توحید کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ بہت سارے مقامات ہیں، ایک دو مقامات نہیں ہے، جس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز قرآن کریم میں بار بار بیان کرتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں چیزیں پھیر پھیر کر بیان کی، تو اس سے اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو چیزیں اکٹھی بیان ہوتی ہیں تو ان چیزوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی اتفاق سے یہ چیزیں اکٹھی بیان ہو گئی ہیں، نہیں۔ قرآن کریم میں جب دو چیزیں اکٹھی بیان ہوتی ہیں تو بس تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، ایک ہوتا ہے لفظ ثم، قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، تو ثم کے بارے میں ہے کہ ثم ترتیب کے لیے آتا ہے۔ یہ جو واو ہے، یہ کئی حکموں میں درمیان میں واو آ جاتا ہے، تو واو اگرچہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں اگر دو چیزیں اللہ تعالیٰ واو کے عطف کے ساتھ بھی بیان کریں اور ان کو آگے پیچھے بیان کریں تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، کوئی عام کلام نہیں ہے، تو اس میں کئی چیزیں ایسے اتفاق سے بھی آ جائیں، بات کرنے والوں کو بھی اندازہ نہ ہو میں نے اس بات کے بعد یہ بات کیوں کر دی۔ مخلوق کی کلام میں ایسی باتیں اتفاق سے بھی آ جاتی ہیں، لیکن خالق کی کلام ایسی نہیں ہو سکتی۔ خالق کی کلام میں ہر چیز حکمت کے ساتھ، اس کے پیچھے پورے علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اللہ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دو چیزیں اکٹھی بیان کرتے ہیں تو اس سے استدلال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی مثال پیش کرے گا اس کی کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ جب قرآن کریم میں دو چیزیں اکٹھی بیان ہوتی ہیں تو اس سے استدلال بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے استدلال کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی اس سے استدلال کیا، علماء نے بھی اس سے استدلال کیا جب دو چیزیں قرآن میں اکٹھی بیان ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کوئی اس کی مثال پیش کرے؟ جی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ،
یہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ. بہرحال حدیث میں کچھ ضعف ہے، تو اس میں ہے کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات شرک کے ساتھ ملا دی گئی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یہ آیت ہے سورہ حج کی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. سورہ حج آیت نمبر 30 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بتوں کی پلیدگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو. جھوٹی بات سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بات سے مراد ہر قسم کا لغو کام بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جھوٹی گواہی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. تو جھوٹی گواہی کوئی چھوٹا بڑا جرم نہیں ہے. یہ اس کو اللہ نے شرک کے ساتھ ذکر کیا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا ذکر شرک کے ساتھ ہوا ہے، اس کا ذکر شرک کے ساتھ ہوا ہے. ایک چیز شرک کے ساتھ ذکر ہوئی تو جتنا، یعنی شرک جتنا قابل مذمت ہے، تو جھوٹی بات، جھوٹی گواہی کوئی کم قابل مذمت نہیں ہے. اس کا ذکر تو شرک کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کی ایک اور دلیل بہت بڑی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کریں گے مانعین زکوٰۃ سے. لوگوں نے کہا آپ ان سے کیسے لڑائی کریں گے، لڑائی تو کفار سے ہوتی ہے، اور یعنی یہ تو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی لوگوں نے باقاعدہ صریح ارتداد تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے، جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، اس سے انکار کیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس سے لڑائی کروں گا. یعنی آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اور نماز کے بارے میں دین کے احکامات بڑے واضح ہیں. نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. تو جب نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، تو زکوٰۃ جو ہے اس کا ذکر نماز کے ساتھ ہوا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے، یہ جو ہے اس کی اہمیت بھی تو نماز کی طرح ہے، اس کا ذکر جگہ جگہ نماز کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں. نماز تو یہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو حق میں وقت کو ادا کی جاتی ہے. تو جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں اسے لڑائی کروں گا. تو یہ گویا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے استدلال کیا کہ نماز اور زکوٰۃ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اکٹھے بیان کیا گیا. تو ایک چیز جب قرآن کریم میں اکٹھے بیان ہوتی ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ہوا، جس سے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت افضل عمل ہے. اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کے ساتھ ہوا ہے. اور جب یہ بہت بڑا عمل ہے، تو والدین کی نافرمانی گویا کہ بہت برا عمل ہے. اور اس کا ذکر قرآن میں شرک کے ساتھ ہوا ہے، احادیث مبارکہ میں والدین کی نافرمانی اس کو شرک کے ساتھ ملایا. جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملایا ہے، اس طرح والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ملایا گیا ہے. تو یہ چیز چھوٹی نہیں ہے، یہ چیز ہلکی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. نبیوں کا عمل ہے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے، اور جبر کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے اپنے والدین کے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ
کلیمت اللہ، روح اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کی صرف والدہ تھی. تو وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، ادب عیسیٰ علیہ السلام نے جب گود میں بات کی تو اس میں انہوں نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے، مجھے نبی بنائیں گے اور یہ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں گا. وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کا فرما بردار. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے جبر کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا. والدین کا نافرمان، وہ گویا کہ بہت بڑا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ بڑا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بدبختی سے بچنا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. والد جنت کا دروازہ ہے، اب جو چاہے وہ دروازے کی حفاظت کر لے، جو چاہے دروازے کی حفاظت نہ کرے. اور پھر والدہ کا حق آپ دیکھیے، والدہ کا حق تو والد سے بھی 3 گنا زیادہ. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. صحابی نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا. تو والدہ کا حق، والدہ نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جس طرح کر کے حمل کی صورت میں، اور پھر وضع حمل کی صورت میں، ڈیلیوری کی صورت میں، اور پھر بعد میں پرورش، دودھ پلانا اور پھر پرورش، اور پھر والد کا بھی اس میں کوئی کم کردار نہیں ہے، دونوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو وہ بڑا حق ہے والدین کا. اللہ تعالیٰ تو سورہ لقمان میں یہاں تک فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندے، میرا بھی، حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی اختلاف ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا وہ قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بہرحال میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. گویا کہ پتہ لگا جو والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، در حقیقت وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. ایک بندہ نماز زکوٰۃ میں ان چیزوں میں بہت اچھا ہو لیکن والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے. اس کی عبادت کس کام کی اگر وہ والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار رہا اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور نماز میں اور نماز کے علاوہ بعض علماء نے لکھا ہے، شاید سیدنا سفیان بن عیینہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں نشکر لی ولی والدیک، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر اور والدین کا شکر. وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا، ایک بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے گویا کہ اللہ کا شکر ہے، اور ایک بندہ نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا کہ یہ والدین کا شکر ہے. گویا کہ پھر انشکر لی ولی والدیک پہ عمل ہو جاتا ہے. تو نماز کے اندر ایک معمول بنا لیجئے، نماز کے آخر میں بطور خاص جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے تو بکر صدیق کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم درود کے بعد. تو اس کے علاوہ یہ دعا بھی ضرور پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو گویا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. اور اگر کسی کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ان کی دعائیں لینی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے نافرمانی سے اور ان کے ساتھ سخت کلامی سے بات چیت کرنے میں، سخت رویہ سے ہمیں حتی الامکان گریز کرنا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. توحید کے فضائل آپ کے سامنے ہیں، پہلے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا ذکر توحید کے ساتھ ہے، اور شرک کے ساتھ حقوق الوالدین کا ذکر ہے. اور وہ گناہ
جس کی سزا دنیا میں جلدی مل جاتی ہے، اس میں ایک گناہ والدین کے ساتھ نافرمانی بھی ہے۔ جی مس ام کلثوم۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر مطلب آج کل بدعات بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں، تو اگر کل کا دن جس طرح سے گزرا ہے تو ہم اپنے والدین کو کیسے مطلب دلائل بھی دے رہے ہیں لیکن وہ اس چیز پہ نہیں آتے کہ نہیں 15 شعبان کا روزہ نہیں ہے، وہ مانتے نہیں ہیں اس چیز پہ، تو ہم ان کو اس چیز میں کیسے یعنی کہ نرمی سے یہ تو آپ اس چیز پہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ شب برات کے بارے میں جو بعض چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں نت نئی یا دیگر، آپ وہ چیزیں ذکر کر رہی ہیں، اللہ نے تو قرآن میں ذکر کیا کہ اگر والدین شرک بھی کریں یا شرک کا حکم بھی دیں، بہرحال دیکھیے غلط چیز میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ والدین کا بہت بڑا حق ہے لیکن اللہ سے بڑا حق نہیں ہے، تو نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا، بدعات سے بچنا، خرافات سے بچنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، تو اللہ کا حکم تو سب پر فائق ہے۔ تو یہ جو ساری والدین کی اطاعت ہو، حکمرانوں کی اطاعت ہو، علماء کی، یہ اطاعت مشروط ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ کی اطاعت کے تو ہم پابند ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے دین کے بارے میں، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی اطاعتیں مشروط ہے اللہ رسول کی اطاعت میں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت معروف میں ہوگی۔ والدین شرک کرتے ہوں یا اللہ معاف کرے شرک کا حکم دیتے ہوں، یا وہ دیگر بدعات خرافات میں مبتلا ہوں اور اس کا حکم دیتے ہوں، یا بعض دفعہ وہ آج دنیا میں بعض ماں باپ بچوں کو حکم دیتے ہیں غلط چیزوں کا، پردہ نہ کرو، داڑھی کاٹو، اور یہ کرو اور وہ کرو، ہمیں ان چیزوں میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ لقمان کی وہ آیات جن میں اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، انہی آیات میں اللہ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن میں جو اصل میں نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اللہ معاف کرے شرک کا یا بدعات خرافات کا شکار ہے اور وہ اس کا حکم بھی دیتے ہیں یا اس پر انسسٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اس معاملے میں بڑے حکمت کے ساتھ ہمیں ان سے رویہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور ان کے ساتھ بد زبانی کی جائے، بد اخلاقی کی جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ شرک کا بھی حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، وہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اگر شرک کا بھی حکم دیں تب بھی ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم والدین کے ساتھ بد اخلاقی کریں، والدین کے ساتھ زیادتی کریں اور ان کے ساتھ درستگی کے ساتھ اور زبان درازی کی جائے۔ زبان درازی کرنے کی یا اپنے رویے میں بد اخلاقی کی ہمیں کسی طور پہ اجازت نہیں ہے، چاہے وہ غلط حکم کیوں نہ دیں۔ بعض دفعہ والدین بڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہونے کی وجہ سے سختی کر دیتے ہیں، سخت بات کر دیتے ہیں، تو بچپن میں بچے برداشت کر لیتے ہیں، بڑے ہو کر بعض وہ برداشت نہیں کرتے۔ آج کل تو بچے بھی برداشت نہیں کرتے۔ بعض والدین تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرانے دور میں جس طرح چلتا تھا وہ سختی بھی کر لیتے ہیں، ہاتھ سے بھی بعض دفعہ کچھ لگا بھی دیتے ہیں، کچھ زبان سے بھی سختی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اولاد آگے سے وہ سختی کے جواب میں سختی سے پیش نہ آئے، اولاد آگے سے رویہ کیا رکھتی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر والدین شرک کا بھی حکم دیں، غلط بات کا بھی حکم دیں، تو ہمیں والدین کے ساتھ ان کی بات نہیں ماننی،
ان کے ساتھ حکمت سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ مشرکہ تھی۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان تھی، والد تو حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت اسما کے والد بھی ابوبکر صدیق تھے، لیکن ان کی والدہ قتیلہ، وہ مسلمان نہیں ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے طلاق دے دی تھی انہیں۔ وہ حضرت اسما کے پاس آئیں مدینہ میں، تو حضرت اسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھا میری والدہ میرے پاس آئی ہیں تو میں ان سے حسن سلوک کر سکتی ہوں، ان کا دھیان رکھ سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کا دھیان رکھو، ان کی خوب خدمت کرو۔ تو یعنی حالانکہ مشرکہ تھیں وہ، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر وہ ہمیں شرک کا یا کوئی غلط چیز کا حکم دیں تو ان کے ساتھ ہمیں ان کی بات تو نہیں ماننی، ان کو حکمت سے سمجھانا ہے، لیکن اس میں ہمیں حکمت کے ساتھ اور نرمی اور رویہ رکھنا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ ہمیں برا رویہ نہیں رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ غلط چیز کے اندر ہم ان کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کا حق سب پر فائق ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وذی القربى، اور قریبی لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، صلہ رحمی کی بہت اہمیت ہے۔ تو جب قریبی لوگوں سے صلہ رحمی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، والدین سے بڑھ کر قریبی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر پہلے کیا اور والدین کے بعد دیگر رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ رشتہ داری کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے، اور جس کا رشتہ زیادہ قریب ہے انسان اس سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جس کا رشتہ دور کا ہے اسلام اس کے مطابق جو ہے وہ درجہ بندی کر رکھی ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا، اور پھر رشتہ داروں میں بھی جو جتنا قریبی ہے، بہن بھائی کا حق سب سے پہلے ماں باپ کے بعد، پھر اس کے بعد پھر آپ سمجھیے چچا پھوپھو خالہ ماموں وغیرہ کا، کزنوں کا، پھر اس کے بعد سیکنڈ کزن، اور اس طرح کر کے وہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس میں اسلام نے ایک درجہ بندی رکھی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دور کے رشتہ داروں سے، قریب کے رشتہ داروں سے برا سلوک کرے، ایک بندہ اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، ایک بندہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دوستوں کے سامنے بڑا مہذب اور بڑا بااخلاق بننے کی کوشش کرے، اور ماں باپ کے ساتھ یا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے، تو یہ بہت بڑی منافقت ہے، اور اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، جس کے اندر والدین اور والدین کے بعد پھر درجہ بندی کے اعتبار سے قریبی رشتہ دار آتے ہیں، بیوی بچے، ماں باپ، اور پھر جو ہے وہ جتنے قریبی رشتہ دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ، اور اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر جو جتنا قریبی ہے، ثم ادناک ادناک۔ جی، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی، کہ ایک آدمی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من احق الناس بحسن الصحبہ، میرے حسن سلوک کا، میری اچھی رفاقت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو جتنا قریبی ہے، یہ درجہ بندی ہے رشتہ داری کے مطابق۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید المعطی العلیہ، حدیث مبارکہ ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اوپر والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، نیچے والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، وابدأ بمن تعول، اور اگر آپ نے خرچ کرنا ہے کسی پر تو اس پر خرچ کریں، سب سے پہلے سب سے بڑا حق ان کا ہے کہ جس کی آپ کفالت کرتے ہیں،
اور جس کے آپ ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے اس پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے بیوی بچوں اور جس کی ذمہ داری انسان پر ہے، انسان ان پر تو خرچ نہ کرے، دوستوں پر مال لٹانا شروع کر دے، دیگر دور کے لوگوں پر مال لٹانا شروع کر دے، اور قریب کے لوگ محروم رہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ جتنا انسان کے قریبی ہے اور جو انسان کی کفالت میں ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے، درجہ بدرجہ۔ امک و ابا کا، تیری ماں اور تیرا باپ، تیری بہن اور تیرا بھائی، ثم دنا کا، پھر جو جتنا قریبی ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ درجہ بندی ہے اسلام کے اندر۔ اور پھر اسے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مرد عورت میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کفالت کا معاملہ ہے، تو اس میں عورتوں کو ترجیح دی جائے گی پہلے، کیونکہ عورتیں خود کماتی نہیں ہیں، اسلام میں کمائی مرد کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، تو پہلے ماں کا ذکر ہے، پھر باپ کا ذکر ہے، پھر بہن کا ذکر ہے، پھر بھائی کا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ قریبی کا ذکر ہے۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو ماں باپ کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، ہم صلہ رحمی کے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے گا، ہم جواب میں اچھا سلوک کریں گے۔ میں نے بھی اشارہ بھی کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین نے، بزرگوں نے زیادتی کر دی ہے، تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں چونکہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو جواب میں ہم بھی زیادتی کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس میں ان کے ساتھ ہمیں ان کی غلط بات نہیں ماننی، شرک کی بات، بدعات اور خرافات کی بات ماننی نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ ہمیں ان سے بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی زیادتی بھی کرے رشتہ داروں میں سے، کوئی اچھا رویہ نہ بھی رکھے، پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ مجھ سے اچھا سلوک کرے گا، میں جواب میں اچھا سلوک کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ برابری کے آپ برابری کریں، برابری صلہ رحمی نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافئ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ برابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ برابری کیا ہے؟ فلاں مجھ سے اچھا سلوک کرے گا تو میں اچھا سلوک کروں گا۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں جملہ عام ہے کہ بھائی کوئی مجھ سے بہتر چلے گا تو میں بہتر چلوں گا، کوئی مجھ سے نہیں بہتر چلتا تو ہم تو ان کے جواب پتھر سے دینے والے، وہ ایک بات کرے گا ہم 10 باتیں سنائیں گے۔ نہیں، یہ صلہ رحمی کے بالکل خلاف ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے تو آپ جواب میں اچھا سلوک کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دوستوں کے دوست ہیں، کوئی ہم سے کچھ دوسرا رویہ بنا کے تو دیکھے تو ہم اس کو نانی یاد کروا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی برابری نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر قطع رحمی کی جائے تو وہ اس کو ملائے، یہ ہے صلہ رحمی۔ جو آپ سے برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ سے ظلم کرے آپ اسے معاف کریں، صلہ رحمی یہ ہے۔ جو آپ کو نہ دے آپ اسے دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو بہرحال اس کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ ورنہ اچھائی کا جواب اچھائی سے دینے والا یہ تو برابری ہے، یہ تو ویسے ہی ضروری ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ۔ تو رشتہ داروں کے علاوہ جو رشتہ دار نہ بھی ہوں لیکن کمزور ہوں، معاشرے کے کمزور افراد ہوں، جیسے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر وہ رشتہ دار ہوں، یتیم اور مسکین، پھر ان کا حق ڈبل ہو جاتا ہے۔ غیر رشتہ دار یتیم اور رشتہ دار یتیم، تو رشتہ دار یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اس کی کفالت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک مسکین غیر رشتہ دار ہے اور ایک مسکین رشتہ دار ہے تو اس کا حق زیادہ ہے رشتہ دار مسکین کا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ڈبل ہے۔ فک رقبہ،
قرآن کریم میں ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ نے انسان میں بڑے احسانات کیے ہیں۔ انسان نے جواب میں گھاٹی پر نہیں چڑھا، اور گھاٹی پہ چڑھنے سے کیا مراد ہے؟ نیکیاں، اللہ کے احسانات کے جواب میں۔ اور وہ نیکیاں کیا ہے کہ انسان کھانے کھلائے، غلام آزاد کرے، کھانے کھلائے۔ کس کو کھانا کھلائے؟ یتیم ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو۔ تو رشتہ دار یتیم، اس کی اہمیت عام یتیم سے زیادہ ہے احسان سلوک کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں ایک یتیمی بھی ہے اور اس میں ایک رشتہ داری بھی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام میں یہ درجہ بندی ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رشتہ داروں کے پر ہی خرچ کرے۔ اگر غیر رشتہ داروں میں، عام لوگوں میں زیادہ ضرورت مند لوگ موجود ہیں، رشتہ داروں میں ضرورت مند لوگ نہیں ہیں، انسان کے نہیں میں نے تو رشتہ داروں کو ہی دینا ہے، نہیں۔ اگر رشتہ داروں میں ضرورت مند موجود ہے اور غیر رشتہ داروں میں ضرورت مند موجود ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ اہم ہے، الاقرب فالاقرب۔ لیکن اگر رشتہ داروں میں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی غیر رشتہ دار کو ہے، غیر رشتہ دار زیادہ ضرورت مند ہے، تو پھر غیر رشتہ دار کو فوقیت دی جائے گی۔ تو بہرحال حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات۔ لوگوں سے اچھی بات کہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی جو اللہ نے وعدے لیے بنی اسرائیل سے، اور ہمارے دین میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ صرف برا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ ہاتھ سے برا رویہ رکھنا، عمل سے برا رویہ رکھنا، کسی پہ ظلم زیادتی کرنا، صرف وہی گناہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ اللہ نے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر کیا۔ ہم بعض دفعہ عملاً کسی پہ زیادتی کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، بعض دفعہ زبان سے ہم اتنی زیادتی کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی زیادتی کی۔ تو یہ بعض دفعہ زبان کی زیادتی ہاتھ کی زیادتی سے بھی بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور مشہور محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو یہ زبان تلوار سے زیادہ بڑا ہتھیار ہے، تو اس زبان سے لوگوں کو زخمی نہیں کرنا، سب سے پہلے رشتہ داروں کو، اور پھر جو رشتہ دار نہیں ہیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ جو رخنہ اندازی ڈالتا ہے لوگوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وہ زبان کے ذریعے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اختلاف ڈال دیتے، اور شیطان کے اختلاف ڈالنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہماری زبانیں۔ ایک دوسرے کو ہم زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم غیبت کر دیتے ہیں، ہم کسی کو الٹے سیدھے لقب دے دیتے ہیں، ہم چغلی کر دیتے ہیں، اور ہم زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ، ممکن ہے کہ آپ کسی کو عملاً جب ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں، اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی تکلیف زبان سے ہوتی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا۔ بعض دفعہ میں نے جیسے ذکر کیا، ہم زبان کے گناہ کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم میں لے جانے، وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل زبان کے اعمال ہیں۔ هل يكب في النار الا حصائد السنتهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی ان کی زبان اور زبان کی لپٹیں ہی تو ہیں، اور کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی زبان کی بدولت جہنم میں جائیں گے والعیاذ باللہ۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ انسان اپنے منہ سے ایک کلمہ نکالتا ہے کسی کے بارے میں، اس کو اس کلمے سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، بات کرنے والے کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ میری بات سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے،
اس نے منہ سے ایک بات کہہ دی، لیکن حدیث میں بار کہا ہے ایک بندے نے کسی کو بات کی اور اس کو پرواہ ہی نہیں میں نے کتنی گھنونی اور کتنی خطرناک بات کی ہے، اور وہ اپنی اس بات کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں جا پڑتا، اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی خطرناک بات کہہ دی۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے، آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں جو سب نصیحتوں سے بڑی نصیحت، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ جس طرح دل کی بہت اہمیت ہے، دل ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، دل اچھا نہیں ہے تو انسان اچھا نہیں ہے، دل میں اگر فساد ہے، خرابی ہے، جو حیثیت دل کی ہے اسی کی قریب قریب حیثیت زبان کی ہے۔ جسم مبارکہ حیثیت جسم مبارکہ ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو سارے اعضاء جسم کے وہ زبان کے سامنے جو ہے وہ آپ سمجھیے باقاعدہ وہ عرض کے نہ ہوتے ہیں، اور زبان سے وہ باقاعدہ درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں زبان سے کہ اے زبان تم سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کی کسی شخص کی شخصیت لوگوں کے سامنے کئی دفعہ، یعنی اب دل تو ہر بندہ نہیں چیر کے دیکھ سکتا، تو لوگوں کے سامنے کیا چیز ہے؟ زبان۔ ایک بندے کی زبان بری ہے تو بندہ برا ہے، گویا کہ اس بندے کی ساری صلاحیتیں لوگوں کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں، تو گویا کہ ساری صلاحیتیں زبان کے مرہون منت۔ زبان بری ہے تو وہ شخص برا ہے، زبان اچھی ہے تو وہ شخص اچھا ہے۔ اور حسن اخلاق، اس میں آپ دیکھیے زبان کی کتنی اہمیت ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوگی انسان کے اعمال میں، نامہ اعمال میں، توحید وغیرہ کے بعد وہ حسن اخلاق ہوگا، جس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، کوئی بات محسوس ہو تو اتنا بڑا کارگر نسخہ ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے۔ اصل میں جو ہم فوری غصے کا اظہار کرتے ہیں یا ہم دو بدو جواب دیتے ہیں تو اس میں بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا عمل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یعنی اگر آپ کو شدید غصہ آ رہا ہے کسی کی بات پر اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بس بات کر کے اگلے بندے کا، یعنی آپ ایسی بات کریں کہ اس کو سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے، تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد جو اگلے بندے کو کہنا ہے کہہ دیجیے۔ اس نسخے پہ عمل کریں، آپ دیکھیے کہ ہم زبان پہ کتنا بڑا کنٹرول کر سکیں گے۔ اصل میں ہم فوری دو بدو جواب دینا چاہتے ہیں، بعض دفعہ غصہ آتا ہے، ہم غصے کا فوری اظہار کرتے ہیں، اس پہ ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے، ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھا جاتا۔ اگر ہم اپنے غصے پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد جو آپ نے غصے کا اظہار کرنا کر لیجیے، آپ اتنے غصے کا اظہار کر ہی نہیں سکیں گے، اور پھر آپ کو اس 2 منٹ 5 منٹ کے وقفے کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو بڑی شدت کے ساتھ غصے کا اظہار کرنے لگا تھا وہ تو غلط تھا، اگلے بندے کا اتنا قصور نہیں تھا، وہ تو صحیح بات کہہ رہا تھا۔ تو بعض دفعہ یہ یعنی جلد بازی کے اندر یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر لے، آپ دیکھیے ہمارے 50% نہیں، میں کہتا ہوں 90% مسئلے، 99% مسئلے ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ زبانوں کی وجہ سے اور پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے شاید وہ مسئلے کم ہو جائیں۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں، اللہ معاف کرے، صرف زبان کے پیچھے۔ زبان کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ زبان کو کھینچ رہے تھے اپنی، کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ اس زبان نے مجھے کتنی جگہ پر ذلیل کروایا ہے، تو میں اس کو، یعنی صحابہ کرام اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قرآن کریم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں پہلے بھی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بات ہو گئی۔ تو یہ وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، بڑے بڑے احکامات۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا، اس عہد میں یہ بڑی بڑی اہم باتیں تھیں، توحید،
والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیم و مسکین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی. ثم تولیتم، تم پھر گئے اس کے بعد. یہود نے اس وعدے سے بھی خلاف ورزی کی. اللہ بڑے بڑے بلنڈر ان کے بیان کر رہے ہیں. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے تھوڑے لوگوں نے اس وعدے کا پاس کیا، اکثر لوگ اس وعدے سے بھی پھر گئے، اس عہد سے بھی پھر گئے. وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، نہیں تم بہاؤ گے اپنا خون. یہ بھی ایک واقعہ ہے بڑا اہم، جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں. جو بنی اسرائیل سے وعدے لیے گئے مختلف موقعوں پر، تورات میں ان کو جو احکامات دیے گئے، ان کے نبیوں کے ذریعے ان سے جو وعدے لیے گئے، ان وعدوں میں سے، ان احکامات میں سے ایک بڑا اہم حکم یہ بھی تھا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے. لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہ بہاؤ. اپنا خون نہ بہاؤ، اپنے خون سے مراد یعنی اپنے بھائی کا خون، اپنے رشتہ داروں کا خون، اپنے دوست احباب کا خون، اپنے جیسے لوگوں کا خون. تو دوسروں کا خون بہانا اپنے خون بہانے کی طرح ہے. یہ بھی قرآن کریم میں عجیب احکامات ہیں. قرآن کریم میں بہت سارے احکامات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو الزام نہ دو، اپنے آپ کو اپنے آپ کا خون نہ بہاؤ. اس طرح قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا انفسکم لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو الزام نہ دو. اور یہاں ہے لا تسفکون دماءکم، اپنے آپ کا خون نہ بہاؤ، اپنا خون نہ بہاؤ. تو بتایا کہ اصل میں کسی کا خون بہانا اپنے خون بہانے کے مترادف ہے. انسان اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے، انسانیت کو کمزور کرتا ہے، اپنے خاندان کو کمزور کرتا ہے، اپنے مسلمانوں کو کمزور کرتا ہے. انسان گویا کہ اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے. جو انسان دوسروں کو الزام دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو الزام دیتا ہے. جو انسان دوسروں کو قتل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. جو دوسروں کا تزکیہ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام احکامات سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور اس جیسے احکامات، اس میں یعنی یہ انسان اپنا خون نہیں بہا سکتا، کیونکہ انسان کا جسم، میرا جسم میری مرضی، یہ کوئی یعنی دین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات تو دین کے خلاف ہے. انسان اپنا خون بھی نہیں بہا سکتا. اگر اس سے اپنے سے اپنا مراد لیا جائے یہ معنی بھی ٹھیک ہے. انسان اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری جان میری نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو الزام نہیں دے سکتا، ولا اپنے آپ کو برا بلا نہیں کہہ سکتا. ولا تلمزوا انفسکم، اس سے اپنے آپ کو الزام دینا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی عزت نفس ہے. انسان بھی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو الزام نہیں دے سکتا. اپنا تزکیہ نہ کرو، ولا تزکوا انفسکم، انسان اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا. یہ بھی مراد ہے ان تمام آیات میں. اور ان تمام آیات میں اپنے سے مراد اپنے بھائیوں کا اور اپنے جیسے لوگوں کا خون نہ بہاؤ، ان کو قتل نہ کرو، ان کو الزام نہ دو، ان کا تزکیہ نہ کرو. یہ سب بھی مراد ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها کے تحت جو بندہ گمراہ ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو، اپنے کمیونٹی کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، تو اپنا خون نہیں بہاؤ گے سے مراد انسان اپنا خون بھی نہ بہائے، اور انسان اپنے بھائیوں کا اور اپنے جیسے لوگوں کا بھی خون نہ بہائے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، نہیں تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. اب یہاں بھی وہی مراد ہے، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو، نہ اپنے جیسے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے. تو بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے گئے، جو ان کو احکامات دیے گئے، ان میں یہ حکم بھی تھا اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی دوسروں کو خون نہیں بہاؤ گے، دوسروں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اقرار تم نے کیا اور تم گواہ تھے. اگلی آیت میں ہے، لیکن ہم اس کو اسی پر بس کرتے ہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس وعدے کے بھی پاس نہیں رکھا. کیسے پاس نہیں رکھا اس کی تفاصیل وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا تزکیہ نہ کرو سے مراد انسان اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش نہ کرے، نہ اپنا تزکیہ کرے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کون کتنا متقی ہے. انسان یہ نہ کہ میں یہ، اور انسان دوسرے کا تزکیہ بھی نہ کرے. بلا وجہ دوسرے کا تزکیہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے.
اللہ کو پتہ ہے کون کتنا نیک ہے، تو نہ اپنا تزکیہ ہو سکتا ہے نہ دوسرے کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ضروری ہے کسی کی نیکی بیان کرنا، تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نیک سمجھتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اپنے تزکیہ بھی صحیح نہیں ہے اور دوسرے کا تزکیہ بھی صحیح نہیں ہے، دونوں مراد ہیں اس سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔